دوسرے بچے نے پوچھا تھا کہ اگر ہم پیالہ صاف کر دیتے ہیں یا برتن کو تو کیا برتن ہمیں دعا دیتا ہے؟ تو بعض روایات میں ایسا موجود ہے کہ جب آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں، بالکل کھانا تناول کر لیتے ہیں، تو برتن آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا، یہ اچھی طرح ایک بات یاد رکھیں، ضمن نص کر دیتا ہوں، پہلے دور کے اندر جو عرب لوگ تھے وہ اتنی چکنائیاں استعمال نہیں کرتے تھے کہ گھی ڈال رہے ہیں اور اس میں بنا رہے ہیں، زیادہ تر وہ جانور کی چربی کے اندر ہی خود ہی گوشت گلتا تھا اور دیگر چیزیں اس طرح استعمال ہوتی تھی، چکنائی ہوتی تھی، لیکن وہ اس طرح بہت زیادہ تری والے کھانے نہیں کھاتے تھے، لہذا وہ پورے صاف کر لیا کرتے تھے۔ اب ہمارا کھانا پکانے کا انداز بدل گیا ہے، لہذا اچھی طرح دیکھیں کہ کیا پورا صاف کرنا مناسب ہے کہ نہیں، اور ذرا ماحول کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ایک مستحب کی ادائیگی کے اندر ایسا تو نہیں کہ آپ دین کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ کراہت محسوس کریں اور معاذ اللہ سنت کے خلاف کوئی کلام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جیسے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر آپ اس طریقے سے کوئی ایسا معاملہ کریں جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے معیوب نظر آئے، تو اس میں احتیاطی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میری گھر والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی وائف کو لے کر علیحدہ ہو جاؤ، تو کیا حکم شرع ہے؟ اور جب میں نے تھوڑا بہت محبت سے مزاح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میری وائف کا کوئی قصور نہیں ہوتا، عموماً ان سب کا ہی قصور ہوتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، قصور ہوتا ہے اور قصور نظر نہیں آتا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کی وائف بھی سن رہی ہیں تو بہن بھی برا نہ مانے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی وائف کو برا کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ماں آپ کو کبھی حقیقت بتائے گی اور نہ زوجہ کبھی آپ کو حقیقت بتائیں گی، اپنا قصور کبھی کوئی بتاتا ہے؟ اور یقینی سی بات ہے کہ 24 آورز تو آپ وہاں پر نہیں بیٹھتے، یقیناً کچھ امی کی سنیں گے، کچھ وائف کی سنیں گے، جو آپ کی غیر موجودگی میں معاملات ہوئے ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کا جذباتی لگاؤ ماں کی طرف زیادہ ہے تو بیوی قصوروار نظر آئے گی، اور اگر آپ زوجہ کے زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں تو ماں کے احسانات فراموش کرنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بالکل بیلنس قائم کریں۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں رہنا اب مطلب مناسب نہیں ہے، کہ اب نفاق کے ذریعے رہ رہے ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، بظاہر امی جی کر رہی ہے بہو، اور ساس صاحبہ مہمانوں کے سامنے بیٹی بیٹی کہہ رہی ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ ابھی اگر اجازت ہوتی قانون کی اور شریعت کی تو اس کے چھری مار کے گلا کاٹ دیتی۔ اس طرح کی نفرت دل میں رکھ کر خواہ مخواہ اس طرح کرنا، اور پھر روزانہ ایک نیا جھگڑا، ساتھ رہ نہیں پا رہے، تو پھر علیحدہ ہونے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح جھگڑا کر کے نہ نکلیں، اس کے بعد آپ دوبارہ آ نہیں سکیں گے۔ یہ میرا بالکل تجربہ کیا مطلب یہ کہ مشاہدہ کہہ لیں، تجربہ تو اللہ کا بڑا کرم ایسا نہیں ہے، مشاہدہ، کہ آپ ایک دفعہ جھگڑا کر کے نکلے، دوبارہ آنے کو دل نہیں چاہے گا، نہ گھر والے آپ کو اسی طرح آپ سے بات کریں گے، پھر فاصلے پیدا ہوں گے، کئی سال گزر جائیں گے، آپ گھر تک نہیں پہنچیں گے، یا پہنچیں گے تو روڈلی رویے اور ختم۔ سب سے پہلے حالات کو اچھا کریں، پیار محبت کا ماحول بنائیں، گھر والوں کے لیے گفٹ لائیں، امی کی خدمت کریں، زوجہ کو بھی راضی کریں کہ ہم علیحدہ ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، پیار محبت سے۔ جب خوشگوار ماحول ہو پھر اجازت لے کر آپ علیحدہ ہوں، اور ویکلی پھر آپ آ کر کم از کم ویکلی اپنی والدہ سے، گھر والوں سے ملیں، تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ اگر ابھی ایسا جھگڑا کر کے آپ نکلیں گے، یہ آپ کو قطع رحمی اور قطع تعلقی کی طرف لے کر جائے گا، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور خوشگوار موڈ میں باہر نکلیں گے اور بعد میں ملتے رہیں گے تو یہ صلہ رحمی منقطع نہیں ہوئی ہے، آپ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اپنی وائف کو اس سے راضی کریں، اور ایک ذہن کے گوشے میں رکھیں، آج جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے والے ہیں، کل یہ آپ کی فیملی کے ساتھ بھی شاید یہ کہانی ہوگی۔ جب آپ کا بیٹا ہوگا، اس کی بہو آئے گی اور آپ کی زوجہ اسے کچھ ڈانٹیں گی، کچھ کریں گی، اور آپ کی جو بہو ہے وہ آپ کے بیٹے کو کہے گی کہ علیحدہ ہو جاؤ، اس وقت کی تکلیف کے لیے بھی آپ تیار رہیے گا کہ یہ عنقریب یہ تکلیف آپ کو بھی شاید محسوس ہوگی۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، شاید فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ جب یہ ہم نے عقیدہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رو رو کر دعا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رو رو کر دعا کرنا، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، اس طرح کی روایات بھی ہے، روایات ایسی موجود ہیں، تو اس میں یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے متاثر ہوگا، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں غیر مسلمین کو جو نعمتیں اس نے دی ہیں، بظاہر بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں سے زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر اذیت اور تکلیف میں رہے، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دو ملکوں کے میچ ہوتے ہیں، پڑوسی ملک ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں وہ اپنے حساب سے اپنے لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور منتوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بہت سارے لوگ جھکے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ جیت جاتے ہیں اور یہاں ہار ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ادھر کی دعا بظاہر قبول ہوتی نظر آتی ہے۔
تو اللہ کی شان بے نیاز. جب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، گناہ نہ کرو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا، یہ اصل میں اس کے ارادہ ازلی کے بارے میں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو رو کر گڑ گڑا کر خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا اسے انعام دے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا ازلی فیصلہ تھا. اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا رونا بھی نہیں تھا، ہمارے چہرے پر بے بسی اور بے چارگی کے آثار جو پیدا ہونے والے تھے وہ ابھی تک مارز وجود میں نہیں آئے تھے. تو یہ بس جو ازلی ارادہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کو انعام دوں گا، جو گناہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. اسی ارادہ انعام کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی ظاہر ناراضگی ہے یا عذاب ہے اس کو ہم اللہ کے ناراض ہونے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے رو رو کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ جو خوش و خضوع کے ساتھ نظر آئے، گڑ گڑاتا ہوا نظر آئے، اپنی ظاہری حالت کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے جانب متوجہ کرتا نظر آئے تو اللہ اس کو زیادہ دے گا یا اس کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وقتی طور پر کسی اثر کو قبول کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پہلے کہ اللہ کے ارادے ہیں کہ کون رو کر دعا کرے گا کون نہیں کرے گا. اسی لیے دیکھیں بعض اوقات ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اور ایک آدمی خالی ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بظاہر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں کرتا. صحیح وہ ہے جو یہ عقیدہ بیان ہوا. کہتے ہیں بعض اوقات انڈا توڑتے ہیں تو اس میں زردی میں تھوڑی بہت ریڈش نظر آتا ہے، یعنی بلڈ نظر آتا ہے، تو کیا کریں، پورا انڈا پھینک دیں یا صرف اتنا حصہ نکال کر پھینک دیں؟ دیکھیں صرف اتنا حصہ نکال کر پھینک دیں، کیونکہ انڈے کے اندر چکنائی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خون سرائیت کر کے پورے میں نہیں چلا جاتا، اس لیے اتنا ہی حصہ نکال کر آپ پھینک دیں اور پورا انڈا آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہی بہن نے کہا کہ ہمارے گھر میں چڑیا جو ہے گھونسلہ بنا لیتی ہے تو میں بار بار گھونسلہ توڑ دیتی ہوں تو وہ بددعا تو نہیں دے گی؟ دیکھیں یہ ضرور اس میں دیکھا جائے کہ بچے نہ نکل آئے ہوں. انڈے تک تو چل جائے گا کہ انڈے آپ نے مطلب یہ کہ ہٹا دیے اور وہ گھونسلہ آپ کے بار بار کچرا گراتے ہیں کیونکہ وہ تک پریشانی ہوتی ہے، پھر چیں 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 بعض اوقات نیند خراب کر دیتے ہیں تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. لیکن اگر بچے آ گئے ہوں تو یہ جان کا قتل ہوگا، پھر اس کو رہنے دیں، تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیں، بچے بڑے ہوں اڑ جائیں، اس کے بعد آپ گھونسلہ ختم کر دیں. تو صحیح ضرورت کے تحت گھونسلہ ہٹا دینے کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ان کی بددعاؤں کی پرواہ نہ کریں. اگر یہ کریں تو پھر کوے کو بھی آنے دیں، جنگلی کبوتروں کو بھی آنے دیں، چیلوں کو بھی گھونسلے بنانے دیں، چوہوں کو کیوں ماریں، چیونٹیوں کیوں ماریں، کہیں بددعا نہ دے دیں، پھر تو گھر جنگلی بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے موذی جانوروں کو جو ایذا دیتے ہیں، باعث تکلیف بن رہے ہوں، انہیں مارنے یا دور کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو ہمارے جواب کی روشنی میں آپ ایسا کر سکتی ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ اپنے پالتو پرندوں مثلا کبوتر یا طوطے وغیرہ کے پر کاٹ دینا کیا یہ گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر صحیح ضرورت ہے، مثال کے طور پہ نئے جب طوطا ہوتا ہے، نیا کبوتر ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پر نہ کاٹیں تو بعض اوقات وہ اڑ جاتا ہے، تو پر کاٹ کے اسے کچھ عرصہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اطراف سے مانوس ہو جائے، پھر پر بڑھ ہی جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے. تو اس قسم کی کوئی غرض ہو تو بالکل کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ کنارے والے پر کاٹیں جن کے اندر خون بالکل نہیں ہوتا، خشک ہو چکے ہوتے ہیں وہ پر، وہ کاٹیں گے اس سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ذرا قریبی جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں بلڈ موجود ہوتا ہے، اگر آپ کاٹیں گے تو خون نکلے گا اور یہ مناسب نہیں ہے. کنارے کے بالکل آپ کاٹ سکتے ہیں جن کو حقیقتاً پرندہ اڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلے اور خشک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں تاکہ کچھ عرصہ پر کینچ ہو کر وہ ایسے رہیں. اور بعض اس کو باندھ بھی لیتے ہیں، ٹیکنیک سے باندھنا بھی آتا ہے، جو کبوتر بعض قسم کے ہوتے ہیں تو چاہے تو باندھ کے رکھ لیں چاہے کاٹ لیں. بعض اوقات دیکھیں بعض خوف خدا رکھتے ہیں، لیکن وہ خوف خدا چونکہ علم دین کے ساتھ نہیں ہے، وہ پھر ہمیں جہالت کی طرف، وہ جہالت جو خوف خدا جہالت کے ساتھ ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں لے کے جائے گی. آپ یہ سمجھیں کہ میں تو اللہ کے ڈر سے نیک عمل کر رہا ہوں، وہ نیک عمل نہیں ہوگا، اس میں تو آپ بعض اوقات گناہگار بھی ہو جائیں گے. جیسے مسجد میں کھڑے ہو کر مانگتے نا میرا گھر لٹ گیا، میرا یہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس کو پیسہ دینا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں. علماء نے فرمایا کہ ایک درہم کسی نے دیا ہے نا تو اب 70 درہم اور خرچ کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. انہیں وہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. یہ پیشہ ور کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر، ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح جو سگنلز پہ مانگ رہے ہیں سب پیشہ ور بھکاری ہیں، پروفیشنل ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا کام ہے، کاروبار ہے یہ. اب آپ کہیں جی میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں. ارے بھائی ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، پھر گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو اللہ کے لیے گن خرید کر دے دو کہ لے بھائی موبائل چھین، میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں. صحیح رہے گا؟ ایک ہیروئن پینے والے کو ایک پڑیا خرید کے دے دیں، لے میں تجھے اللہ کے لیے دے رہا ہوں. جب یہ کام غلط ہے تو صرف آپ کے یہ کہنے سے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ کام جائز کوئی ہو جائے گا؟ وہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شراب یہ کہہ کے پیے کہ میں تو اللہ کے لیے پی رہا ہوں، معاذ اللہ، صحیح رہے گا؟ یہ تو کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اتنی بڑی اس نے بے ادبی کی ہے. تو یوں نہ کیا کریں
کسی نے پوچھا ہے کہ کیا زندہ انسان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ اجازت شدہ ہے، ہمارے فقہا علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں بلکہ جو قیامت تک آئیں گے، ان کو بھی آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے پہ سرکار نے ان سے بیعت لی ہے کہ نماز قائم کریں گے آپ، تو یہ دیکھیے اب اللہ کے نبی ایک بیعت کر رہا ہے ایک شخص، اس سے وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے، اس سے پتہ چلا کہ نماز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو آج مسلمان عاشق رسول کہلوانے کے باوجود، بڑے بڑے نعرے لگانے کے باوجود، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، انہی جوشیلے نعروں سے اپنے آپ کو ڈھارس دیتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس شخص سے پوچھا جائے بھائی عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی بات ہی نہ مانے، کیا اچھا غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے حکم کو پس پش پھینک دے؟ بتاؤ ذرا تم۔ تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ہاں، نہ وہ کامل عاشق ہے اور نہ وہ اچھا غلام ہے۔ تو پھر آئینہ دیکھ لو، آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہی صفات کا حامل ناقص شخص اور بیہودہ غلام۔ کم از کم جو فرائض ہے وہ تو ہم پورا کریں، پوری پوری رات نعت خوانیوں میں بیٹھیں اور فجر کا وقت آئے تو پھر نماز پڑھیں، نہ جماعت میں شرکت کریں اور یہ سمجھیں کہ شاید یہ نعت خوانی میں اللہ سے ملا دے گی۔ اس قسم کی نعت خوانی تو نہیں ملائے گی۔ قصور اس میں نعت خوانی کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے کہ جو نعت خوانی میں بیٹھ کر یہ تصور قائم کر لے کہ شاید اب تو میں تو بخشا گیا، اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اس میں سستی کرے اور پوری رات خوش دلی سے بیٹھا رہے۔ تو نعتیہ محافل کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، نہ نعت کا اس میں کوئی قصور ہے، قصور ہمارا ہے۔ یہ تصور ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات تو مسجدوں کے اندر دیکھا ہے کہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے اور فجر سے پہلے ختم ہوئی تو سب بھاگ گئے، وہی ریگولر نمازی یا چند ایک کو شاید کوئی غیرت و شرم و حیا نے گھیر لیا کہ یار اب میں یہاں سے نکلوں اچھی بات نہیں ہے، چلو وضو کر کے نماز ہی پڑھ لوں، وہ بھولا بھٹکا ٹھہر جاتا ہے، پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا کہ بعض لوگ کچھ پوسٹ ہمیں کرتے ہیں کوئی چیز اور یہ لکھ دیتے ہیں ساتھ میں کہ اس کو اگر آگے نہ بھیجا تو نہ بھیجنے والے پر لعنت ہوگی، یا پھر کوئی بھی ایسے میسج خطرناک قسم کا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے عشق رسول کا امتحان ہے، اب دیکھتے ہیں تم اس کو آگے بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے۔ دیکھیں اس طرح کے لوگ آپ جانتے ہیں کہ یہ جملے اس لیے لکھتے ہیں کہ خود ان کو اپنے اس پوسٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ مضمون تو اتنا قوی ہے نہیں، لیکن وہ اپنی دانش میں اس کو بہت ہی مضبوط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے سے آگے پہنچے، تو ایموشنلی بلیک میلنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کرتے ہوئے پھر یہ اس طرح کے جملے لکھتے ہیں۔ ان کے ان جملے لکھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی صحابہ میں سے ہے، کوئی ولی ہے کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ پہ لعنتیں نازل ہو جائیں گی؟ یا پھر اس کے پاس اگر وہ عام آدمی ہے تو کیا ایسی کوئی شرعی دلیل ہے کہ کوئی پوسٹ آگے نہ بھیجی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنتوں کا نزول ہو جائے؟ یہ کم علمی کے ساتھ ایک فتویٰ دینا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف ایک حکم کو منسوب کرنا ہے کہ اگر تم پوسٹ کو آگے نہیں کرو گے تو تم پر لعنت نازل ہوگی۔ اس صورت میں تو اس طرح کی بات لکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور بہت شدید گناہ گار ہے، ایسا ہرگز نہیں، اور نہ آپ اس کے پابند ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی محبت رسول سے وابستہ بات ہے جو اکثر محبت رسول سے نہیں ہوتی، کوئی مطالبہ ہوتا ہے گورنمنٹ سے یا کسی سے، لیکن اس پہ ساتھ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مطالبے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے ہے، لہٰذا اگر آپ نے آگے نہیں بھیجا تو آپ اس کے رسول کے امتحان میں گویا کہ فیل ہو گئے، تو اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ بعض میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کریٹ کیے گئے ہوتے ہیں، بنائے گئے ہوتے ہیں، لیکن مضمون مناسب نہیں ہوتا۔ یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جوش میں جذبے میں بہت سی چیزیں دین کی خدمت سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، حقیقتاً اس میں دین کے نقصان کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، فائدے کا پہلو کم ہوتا ہے۔ اس قسم کے بے وقوفوں کے ہاتھ میں آپ بے بس ہو کر آگے اگر کوئی چیز بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے منفی رزلٹ نکلے تو آپ پر بھی وبال ہوگا۔ اب میں آخری میں ایک کویسچن چھوڑ دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ 3 دن کے اندر اگر تم نے 3 لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم نہیں کیے تم پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور اگر تم نے نبی کریم کے نام پر 3 لاکھ روپے تقسیم نہیں کیے تو یہ تمہارے عشق رسول کے امتحان ہے، اگر نہیں کیے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ دیر سے آنکھ کھلی، ٹائم بہت ہی کلوز تھا، تو کیا ہم پہلے سنت پڑھیں پھر فرض پڑھیں؟ اور ایسا اگر ہو کہ ہم سنت شروع کر دیں اور ابھی فرض پڑھ رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا، جس کی علامت وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز نہ پڑھیں، وہ اعلان شروع ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب بہت ہی زیادہ وقت قلیل ہو تو پھر اس طرح خوف اگر ہے کہ سنت کی ادائیگی میں فرائض نکل جائیں گے تو سنت ادا کرنا ہی گناہ ہے، اب یہ کوئی ثواب نہیں ہے، اب یہ گناہ ہے، آپ کو سنت چھوڑ دینی چاہیے تھی، آپ ڈائریکٹ فرض پڑھتے،
اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو اگر آپ چاہیں تو سنت فجر کی قضا پڑھ لیں تو وہ کر لیتے آپ، ورنہ نہ بھی پڑھتے تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کسی بھی قسم کی سنت کی قضا لازم نہیں ہوتی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تلقین آئی ہے۔ لیکن آپ نے اگر یوں کیا کہ آپ نے سنت پڑھی اور فرض نکل گیا آپ کا، تو آپ شدید گناہگار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بچی نے پوچھا ہے کہ قسم کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ زمانہ مستقبل کے سلسلے میں جو آپ نے قسم کھائی اور پھر اس قسم میں جو بات آپ نے ذکر کی اس کے خلاف آپ کام کر لیں تب آپ پر کفارہ لازم ہوگا۔ ماضی کی قسموں پہ کفارہ نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے کہا خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گی، پھر آپ مل لیں تو پھر آپ پہ کفارہ لازم ہوگا۔ اس کی میں یا تو ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، جو بہت مشکل ہے کہ وہ مساکین دونوں ٹائم ایک ہی مسکین کو صبح کھلانا ایک کو شام کو کھلانا بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی آدمی کو صبح شام پکڑیں، تو اس لیے آپ 1000 یعنی سمجھ لیں 1000 کر لیں، 100 روپے مطلب 2 وقت کے کھانے کے 100 روپے شرعی لحاظ سے تقریباً بنتے ہیں، تو 1000 روپے اگر آپ صدقہ کر دیں گی تو پھر آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر کھانا نہ کھلائیں تو 10 مساکین کو یا 10 غریب اوسط درجے کا کپڑا غریبوں کو پہنا دیں تو پھر بھی ہو جائے گا، جو آپ اوسط درجے کا پہنتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے ایزی قیمت کے ذریعے دینا ہوتا ہے، فقہاء نے اس کی آسانی کے لیے اجازت دی ہے۔ 1000 روپے تقریباً صدقہ کر دیں یا 1200 250 کر لیں کہ آج کل تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ کافی ہوگا۔ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بچوں کو گڑیا یا دیگر کھلونے دلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ کھلونے جو ہیں حقیقتاً یہ بتوں کے حکم میں نہیں آتے کہ بت کا خریدنا بیچنا یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کھلونے وغیرہ بچوں کے بڑا عرف جاری ہے مسلمانوں کے اندر یا اس کو کہہ لیں اس میں بڑا عموم بلوہ ہے کہ اگر سابقہ مسائل کی روشنی میں ان کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا بھی گیا ہو تو اب ماحول بدل چکا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت ہی ضرورت ہو سخت، یعنی بچے بہت ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، اس کے علاوہ متبادل کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ دلا دیں، لیکن جب دلائیں تو ان کو تعظیماً نہ رکھیں، تعظیم کے مقام پہ نہ رکھیں، جیسے شوکیس پہ سجا دینا، شوکیس کے اندر یا کسی ڈیکوریشن پیس بنا کے کہیں رکھ دینا، بلکہ زمین پر گرے ہونے چاہیے۔ کوئی ایک سائیڈ میں کونے میں ایک جگہ ایسی بنائیں کہ وہ زمین پہ پڑے ہوں حقارت کے ساتھ، تاکہ مجسمے یا تصویر کی تعظیم لازم نہ آئے تو پھر سی گنجائش نکلے گی۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بچوں کے ہم کھلونے والا لاتے ہیں، بلی ہیں، ٹیڈی بیئر وغیرہ ہیں، یہ اگر گھر میں پڑے ہوں تو نماز کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں یہ مجسموں کے حکم میں ہیں۔ اگر یہ تعظیماً رکھے ہوئے ہیں، جیسے شوکیس میں سجایا ہوا ہے، شوکیس کے اوپر رکھا ہوا ہے، کارنس کے اوپر رکھا ہوا ہے، پھر تو اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر یہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ مقام حقارت ہے، مقام ذلت ہے، پھر نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مصلی پہ نہ پڑاؤ کہ آپ اسی کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، یا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ سامنے رکھا ہوا یہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، سامنے نہ ہو اس کو کونے میں پھینک دیں اور پھر آپ بالکل بلا کراہت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن یہ جو پوچھا کہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے لیکن وظائف میں ہوتی ہے، دیکھیں یہ کچھ شیطانی مداخلت کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جب شیطان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ فضیلت والا کام کر رہا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب کر سکتا ہے، زیادہ قرب الہی کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ آپ کی توجہ بانٹے یا آپ کو بددل کر دے، اس سے ہٹ جائے۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی آسان سا کام یا اس کے مقابلے میں ہلکا کام کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تاکہ آپ کو یوں محسوس ہو کہ یار اس میں لذت زیادہ ہے اور روحانیت زیادہ ہے، شاید نماز میں نہیں ہے۔ ان شیطانی چکروں کو اور وساوس کو اور شیطانی چالوں کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ بہرحال نماز میں توجہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ فرض نماز ہے تو آپ کو لازم ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ خوشی دل کے ساتھ آپ کریں، چاہے قلب میں کوفت اور بیزاریت ہو، بہرحال فرضیت تو پوری کرنی ہے۔ اس میں توجہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نماز کے فضائل سیکھیں کہ کس قدر افضل عبادت ہے، کہ ہر نبی کے ساتھ وابستہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کم بیش 700 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ آسان موت آتی ہے، قبر کے اندر راحتیں ہوتی ہیں، میدان معاشر میں عزت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، بہت سارے فضائل ہیں اس کے۔ اور اس کے برعکس اگر اور خشوع و خضوع سے توجہ کے ساتھ پڑھیں تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر اس کے برعکس اگر نماز چھوڑتے ہیں، توجہ نہیں رہتی تو ثواب کم ہوتا ہے اور آخرت میں نقصان ہوگا۔ جب آپ یہ بار بار ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ مینٹلی آپ مضبوط رہیں گے۔ یا اگر ایک آپ کو چیک بھرنا ہو، جتنی زیادہ رقم کا چیک ہوتا ہے اتنی احتیاط سے بھرتے ہیں کہ ذرا غلطی ہو گئی تو یہ چیک باؤنس ہو جائے گا، یہ ریٹرن ہو جائے گا چیک، اتنی احتیاط سے بھرنا ہوتا ہے، تو پھر ورنہ بعد وقت ریٹرن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے کہ اس پہ آپ کو زیادہ توجہ اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دائیں طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو کر دیں۔ تھوکیں گے نہیں، بس یہ نیت کریں جیسے میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اور پھر جس رکن میں جہاں نگاہ کو
قائم رکھنے کا حکم ہے، وہاں نگاہ کی حفاظت کریں۔ شیطانی وسوسہ خیال آئے تو فوراً اس کو جھٹکیں اور فوراً تصور جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، فکر آخرت اپنے ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون توہم پرست نہیں ہے، ان کے حمل ٹھہرا اور جیسے افواہ ہے کہ جی سورج گرہن چاند گرہن کے اندر عورت لوہے کو ہاتھ لگا لے تو بچہ جو ہے وہ عیب دار پیدا ہوگا، وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، لیکن گھر والے ایسے ہیں کہ جو توہم پرست ہیں، تو کیا عورت ان کا لحاظ کر کے لوہے کو وغیرہ کو ٹچ کرنے سے یا سورج گرہن میں باہر نکلنے سے اجتناب کر سکتی ہے؟ تو جو بالکل کر سکتی ہے، لوگوں کی عقول کے مطابق ہی معاملات کریں، یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ہماری بہن توہم پرست نہیں ہے اور فرض کر لیں لوہے کو ہاتھ لگایا اور فرض کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلہ ازلی کے تحت، اس کے تحت نہیں، فیصلہ ازلی کے تحت بچہ عیب دار پیدا ہو گیا، تو پوری زندگی جہلا جو ہیں وہ آپ کو تانے دیتے رہیں گے، دیکھا ہم نے منع کیا تھا نا، نہ کرو، لوگوں کے صحیح مشہور ہوتا ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، یعنی دین غلط کہتا ہے، آپ کے نبی کچھ بیان فرمائیں اس کی پرواہ نہیں، لوگوں نے کہا۔ ہم یعنی اللہ کی رضا کی خاطر تکلیف، اذیت یا کوئی اپنے لیے نقص برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، فوراً دین سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اس قسم کے معاملات میں اس جانب کو اختیار کرنا جہاں اکثر لوگ جا رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک رکھیں، نظریہ ٹھیک رکھیں، صرف ان کو بدزن، دین سے بدزن ہونے سے بچانے کے لیے اگر ہماری بہن اجتناب کریں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ میں نے آبادی سے دور اپنا ایک گھر بنایا، تو ہمارے یہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پنجابی میں محاورتاً یوں کہا جاتا ہے کہ تو نے تو اللہ کے ناف میں گھر بنا لیا، تو اس طرح یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، محاورات میں اکثر ظاہری الفاظ کا یا اس کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم ایک اور مفہوم پوشیدہ اس میں ہوتا ہے، جو معنی چیز ہوتی ہے، اس کو مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم، دین اسلام، قرآن یا فرشتے یا آخرت، ان کے بارے میں جب آپ کلام کریں تو ہماری شریعت صرف ظاہر کا اعتبار کرے گی، پھر یہ نہیں کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ظاہر کا اعتبار نہ کریں تو پھر تو لوگ بہت سارے زمانی چیزیں بنا کے اللہ کا مذاق اڑائیں، رسول کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، اور جب کوئی گرفت کرے کہ نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم نے تو محاورہ بولا، یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے شریعت ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے حکم لگاتی ہے، یہ ایک تو ان محاوروں کو ختم کریں۔ ان کے ایجاد کرنے والے کوئی اولیاء نہیں تھے، وہ پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایک جگہ سے نکلا، کوئی ڈرامے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، ڈراموں یا فلموں میں ایک جملہ بول دیا جاتا ہے، وہ معروف ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے، بعد میں وہی ضرب المثل بن گیا۔ ہر مثال کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہر محاورے کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کفر ہو گیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا احتیاطاً ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کہتے ہیں، میرے ایک دوست تھا، وہ بڑا پریشان تھا، تو ایسے اس کے منہ سے نکلا کہ کیا اللہ تعالیٰ میرا خدا نہیں ہے؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سب پہ رحم کر رہا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں؟ تو یہ بھی ایک طریقے سے اس میں اعتراض پوشیدہ ہے۔ پریشانی کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہی تو کمال ہے۔ اپنے دوست کو کہیں کہ دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے دی ہیں، اس وقت وہ خدا پیارا لگتا ہے، اور جب وہ اپنی حکمت بالغہ سے کوئی چیز لے لے یا محروم کر دے، اس وقت اجنبیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی فجر ادا کر کے اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تو انہوں نے سنا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ تو جی بالکل، بعض حدیثوں میں ایسا ہے کہ اس طرح کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، تو لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھیں اور وضو نہ ٹوٹے۔ یہ بعض حدیثوں میں اس کی قید بھی ہے، تو اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر الہی کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کرائے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تو یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میرا ایک پرنٹنگ پریس ہے، میں پیپر لے کر بکس بناتا ہوں، تو اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کتابوں پر ہوگی یا جو میں نے پیپر لیا ہے اس پر ہوگی؟ دیکھیں، یہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کاغذ لے لیا اور کوئی آرڈر کرتا ہے تو وہ مسودہ دے دیتا ہے، اس کو پرنٹ کر کے آپ دیتے ہیں، اس صورت میں آپ کتاب کے مالک نہیں ہوتے، کتاب کا مالک وہی ہوتا ہے، بس آپ تیار کر کے دیتے ہیں اور یہ کاغذ کے آپ مالک ہیں بہرحال۔ تو اگر یہی صورتحال ہے تو سال کے آخر میں جتنا کاغذ موجود ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ جو آپ نے کتابیں تیار کر کے فرض کر لیں گودام میں رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ نے سمجھ لیں اپنی سروس پرووائڈ کی ہے، اس کی آپ اجرت لیں گے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاغذ خریدتے ہیں، خود مسودہ تیار کرتے ہیں، کتاب چھاپتے ہیں اور کتاب کو سیل کرتے ہیں، اس صورت میں دونوں پر ہوگی۔ جو تیار شدہ کتابیں ہیں چونکہ وہ بھی مال تجارت ہے، اور جو آپ نے کاغذ لے کے رکھا ہوا ہے چونکہ فی الحال تو یہ مال تجارت نہیں،
لیکن کتابی شکل میں آ کر یہ مال تجارت ہو جائے گا تو جتنا را میٹیریل آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے فیکٹری وغیرہ میں وہ سب مال تجارت میں شمار ہوتا ہے. اب ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ بنے گی.